محشر کا منظر پیش کیا ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، میدان محشر کس انداز میں ہوگا، لوگوں کی حالت اور کیفیت کیسی ہوگی۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کان کو بہرا کر دینے والی یعنی قیامت آ جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، فرار اختیار کرے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، جننے والی پیدا کرنے والی ماں جس کی بڑی ممتا ہے، جس سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اس ماں سے انسان دور بھاگے گا۔ وَأَبِيهِ، پرورش کرنے والا باپ جو خود محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچے کی اچھی پرورش کروں، اس کو اچھا کھلاؤں، اچھا پہناؤں، اس کے لیے تعلیم کا بندوبست کروں، اسی باپ سے انسان دور بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جس بیوی سے، جس زوجہ سے آج محبت ہے، پیار ہے، جس کے پیار کی وجہ سے انسان اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، کل قیامت کا دن ایسا ہوگا، میدان محشر ایسا ہوگا کہ اسی بیوی سے انسان دور بھاگے گا۔ وَبَنِيهِ، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان لڑ پڑتا ہے، بچوں کی لڑائی کی وجہ سے بڑے بڑے خاندان کی آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے ہو جاتے ہیں، کل قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ انسان اسی اپنے بچے سے دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اس دن کے دامن گیر ہونے کا خطرہ ہوگا۔ یہ دن دامن گیر ہو جائے گا، کسی کو کسی دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہوگی، کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ کون سا دن؟ کون سا دن؟ اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن کہ جس دن جبریل امین اور فرشتے اوپر چڑھ جائیں گے، ایسے دن کی جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس دن انسان اپنے آپ کو جو آج کفر میں لت پت ہے، کفریہ رویہ اختیار کر چکا ہے، کفر کو اپنے لیے لازم سمجھ چکا ہے، کفر پر چل رہا ہے، کفر اختیار کیے ہوئے ہے، وہ انسان اس دن اس عذاب سے کیسے بچے گا؟ یوم یجعل الولدان شیبا، کہ جس دن کی سختی ایسی ہوگی کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ دن اتنا سخت ہوگا، کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن ہر انسان اپنی قبر سے، ضرور نہیں کہ جس کو مٹی میں دفنایا جائے وہی قبر ہے، جو جس چیز کے حوالے ہو گیا اس کا وہی قبر ہے، وہی مسکن ہے، وہی سے بلایا جائے گا۔ درندے کھا گئے، درندوں کے پیٹ سے وہ انسان کل قیامت کے دن اٹھ کر آئے گا، جہاں بھی ہے، جس حالت میں
जिस जानवर ने, जिस परिंदे ने, जिस जिस चीज ने खाया होगा, दोबारा इंसान की सूरत में कल क़यामत के दिन अल्लाह की दरबार में पेश होगा। और कैसे होगा? नंगे पांव, नंगे बदन, गैर मख्तून हालत में इंसान अल्लाह की दरबार में पेश होगा। युशरु नासु यौमल क़ियामति हुफातुन उरातुन गुर्ला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन इंसान अल्लाह की दरबार में माशर के दिन नंगे पांव अल्लाह के सामने पेश होगा। गुरातुन, नंगे बदन होगा, गुर्लन, गैर मख्तून हालत में होगा। नंगे पांव, नंगे जिस्म, गैर मख्तून हालत में अल्लाह की दरबार में इंसान पेश होगा। इंसान की पेशी लगेगी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीयन, उस दिन मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी, एक साथ इकट्ठे होंगे। तो क्या मर्द और औरतें एक दूसरे को नहीं देखेंगी? क्या वो एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे? क्यों कि वो बरहना हालत में नंगे पांव मौजूद होंगे, एक दूसरे को नहीं देखेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या आयशा, आयशा, अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुरा बाज़ुहुम लिबाज़िन। उस दिन का मामला इतना सख्त, इतना गंभीर होगा कि कोई किसी की तरफ देखने के लिए आंख उठाएगा नहीं। इतना दिन सख्त होगा, सख्त दिन, मामला गंभीर, हालत गैर, एक दूसरे को देखने की कंडीशन में नहीं होगा। हर एक अपने नफ्सी नफ्सी में, अपनी हालत में महव होगा, किसी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। कौन सा दिन? तुदना शम्सु यौमल क़ियामह मिनल खल्क़ि हत्ता तकूना मिनहुम कमिक़दार मीलिन। वो दिन कि जिस दिन अल्लाह सूरज को हुक्म देगा कि वो मेरी मखलूक के करीब तर हो जा, तर हो जाएगा, करीब तर हो जाएगा। इतना करीब होगा, कमिक़दार मीलिन, जिस तरह एक मील की मिकदार है, इसी हालत में, इसी मिकदार में इंसान पर, मखलूकात पर सूरज होगा। आज कई सौ मील की मसाफत पर गर्मी के सख्त दिनों में जब इसकी तपिश उरूज पर हो, इंसान इसकी तपिश और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आज भी सर्दी के अय्याम हैं, इन सर्दी के दिनों में जब सूरज की धूप पूरी ताबानी पर, पूरी रोशनी में और पूरे जोश और जोबन में हो, तब भी सर्दी के अय्याम में इंसान से सूरज की धूप बर्दाश्त, सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन वो दिन याद करो कि जिस दिन सूरज एक मील की मसाफत पर होगा, एक मील की मसाफत पर होगा। सलीम इब्न आमिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मा अदरी मा यानी बिल मील औ मसाफतुल अर्ज़ी अविल मील लज़ी तुकहलु बिहिल ऐन। सलीम इब्न आमिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं ये नहीं जानता कि ये जो मील हदीस में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये लफ्ज जमीन की मसाफत और सफर वाला मील है या वो सलाई है कि जिसके जरिए इंसान अपनी आंख में सुरमा लगाता है। जो सुरमे के लिए सलाई इस्तेमाल होती है, इसको अरबी जुबान में मील कहते हैं। सलीम इब्न आमिर फरमाते हैं, ये दुनियावी जो जमीन का सफर एक मील, या ये मील है या वो मील कि जिसके जरिए इंसान अपने आंखों में सुरमा लगाता है, इतने नजदीक इंसान के सूरज होगा। सूरज इतने करीब, इतनी तपिश होगी। सिर्फ सूरज करीब नहीं होगा, सिर्फ सूरज करीब नहीं होगा,
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फयकून उन्नासु अला कद्र आमालिहिम फिल अर्क, उस दिन हर इंसान अपने आमाल की बकदर पसीने में शराबूर होगा। अपने आमाल की बकदर इंसान पसीने में शराबूर होगा। मिनहुम फमिनहुम, उनमें से कुछ ऐसे होंगे कि जिनको पसीना उनके टखनों तक होगा, और उनमें से कुछ ऐसे होंगे कि जिनको पसीना घुटनों तक होगा, और कुछ ऐसे बदबख्त होंगे कि जिनको पसीना उनकी कूक तक लेकर खड़ा होगा, और कुछ ऐसे बदनसीब होंगे वमिनहुम मन युलजिमुल अर्कु इल्जामन, ऐसे भी होंगे कि जिनको पसीने ने लगाम दे रखी होगी, पसीने ने लगाम दे रखी होगी। फ़अशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बियदिही इला फीही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने अपनी उंगली अपने हाथ के जरिए अपने मुंह की तरफ इशारा किया कि इतना इंसान पसीने में डूबा हुआ होगा, इतना डूबा हुआ होगा, इतना डूबा हुआ। और ये पसीना सिर्फ इंसान के करीब करीब नहीं होगा कि जितनी इंसान की जिसामत है उसके साथ साथ ये पसीना चलता रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी फरमाते हैं, इन्नल अर्क यौमल क़ियामा लयज़हबु मसाफतल अर्ज़ि सबईन बा, ये पसीना इतना होगा कि इंसान जहां खड़ा होगा उससे 70 बा इधर उधर इंसान के पसीना होगा। और एक बा इतना है कि दोनों हाथ फैला ले, इतनी लंबाई, और ये 70 मर्तबा आप गिन ले, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी एक इंसान के साथ इतना पसीना होगा। और उसी पसीने में किसी को टखने के बराबर, किसी को घुटने के बराबर, किसी को कूक पर, और किसी को पसीने की लगाम दी हुई होगी। और कोई ऐसा भी बदबख्त और बदनसीब होगा कि जो अपने पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। और ये पसीना खाली पसीना नहीं होगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये इंसान के जिस्म को झुलसा के रख देगा। और इसी पसीने से, इसी क़यामत और माशर के दिन की सख्ती से, जब सूरज सवानेज़े पर होगा, पसीने में शराबूर होगा, इंसान तंग आ जाएगा और कहेगा ऐ अल्लाह हमें यहां से निकाल दे, वलौ इलन्नार अल्लाहुम्मा अरिहनी वलौ इलन्नार, ऐ अल्लाह मैदान माशर की सख्ती से निजात दे दे, चाहे तू हमें जहन्नम में भी फेंक दे। ये सख्ती बर्दाश्त नहीं होती, इस सख्ती से निजात दे, चाहे जहन्नम में फेंक दे। ये इंसान क्यों कह रहा है? उसने जहन्नम देखी नहीं, जहन्नम का सुना है, देखा नहीं। इसीलिए जो चीज सुनी होती है उस पर कम एतमाद होता है, बंदा जो चीज देख ले उस पर ज्यादा एतमाद होता है। क़यामत के माशर के दिन की सख्ती इसने देख ली है, इसलिए अल्लाह से आरज़ू कर रहा है ऐ अल्लाह यहां से निकाल दे, जहन्नम में फेंक दे। जहन्नम में जाना गवारा है, क़यामत के दिन की मैदान माशर की सख्ती गवारा नहीं है। जहन्नम गया नहीं, जहन्नम जाता तो पता चलता कि जहन्नम के अंदर कितने अदाब हैं, कितनी सख्तियां हैं। जहन्नम की तो इतनी सख्ती है, हदीस उठाइए, जहन्नम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से पनाह मांगता है, पनाह मांगता है। और दुआ की जहन्नम ने ऐ अल्लाह
مجھے 2 سانس لینے کی اجازت دے 1 سال میں، اور یہ جہنم 2 سانس لیتی ہے، 1 سانس سردی میں اور 1 سانس گرمی میں لیتی ہے۔ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، انسان نے دیکھا نہیں، صرف سنا ہے۔ اس لیے میدان محشر کی سختی سے تنگ آ کر اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ یہاں سے نکال، چاہے جہنم میں پھینک دے، یہاں سے نکال دے۔ ان الارق یوم القیامت، یوم القیامہ، قیامت کے دن اتنا پسینہ ہوگا، لیذہب مسافت 70 باعًا، 70 با انسان کے ارد گرد پسینہ ہوگا، اسی پسینے میں شرابور، اور وہ پسینہ انسان کے جسم کو کھا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دن ہوگا کہ جس دن ہر کسی کی اپنی اپنی آواز ہوگی، رب سلم کی ندا ہوگی، کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں بنے گا، ہر کسی کو اپنی لگی ہوئی رب سلم رب نفسی کی ندا ہوگی، آوازیں کس رہے ہوں گے۔ لیکن اس دن 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے، 7 افراد نہیں کہہ رہا، 7 قسم کے لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ کل قیامت کے دن کی سختی سے اللہ ان کو بچا کر اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ لیکن یہ سختی ان 7 خوش نصیبوں میں سے نہیں تو برداشت کرنی پڑے گی، برداشت کرنی پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہر کسی سے میدان محشر میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہر انسان سے اللہ رب کائنات اپنی نعمتوں کے متعلق سوالات کریں گے کہ کتنی نعمتیں کی تھی، کتنے انعامات تیرے اوپر، انعامات کی بارش برسائی تھی، انہی انعامات کے متعلق اللہ سوال کریں گے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5۔ اس وقت میدان محشر میں اولاد آدم میں سے کسی کو اتنی جرت، اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے قدم کو ہلا سکے، جب تک اللہ کی طرف سے کیے گئے 5 سوالات کا جواب نہیں دیتا۔ ایک قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ ان عمرہ فیما افنا، اللہ فرمائے گا عمر دی تھی، زندگی دی تھی، کہاں خرچ کر کے آیا ہے، کہاں گزار کے آیا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 90، 100، 100 سے اوپر اتنی لمبی زندگی دی، کہاں گزار کے آیا ہے؟ جب تک اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کا جواب نہیں دے گا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ زندگی کے متعلق اللہ نے سوال کیا، دوسرا سوال اللہ کریں گے وان شبابہ فیما ابلا، میں نے جوانی دی تھی، جوانوں سنو، جوانوں سنو، میں نے جوانی دی تھی، جوانی کہاں غائب کر کے، کہاں خرچ کر کے، کہاں گزار کر کے آیا ہے؟ اللہ نے عمر کا پورا سوال کر لیا، بچپن سے لے کر موت تک اللہ نے پہلے سوال کیا، بچپن سے لے کر موت تک انسان کی زندگی ہے، اللہ نے پوری زندگی کا سوال کر کے دوبارہ اللہ نے اسی سوال کو دہرایا وان شبابہ فیما ابلا، جوانی دی، جوانی کہاں گزار کے آیا؟ جوانوں ذرا غور کرو، ہماری جوانیاں کہاں خرچ ہو رہی ہیں، کہاں گزر رہی ہیں؟ موبائلوں پر فوش فلمیں، ڈرامے، موویز،
ان کو دیکھ کر یا کسی ایسی تحریر کو پڑھ کر جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے اس پر گزر رہی ہے، یا جوانی اللہ کی راہ میں عبادت کر کے گزر رہی ہے؟ وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں گزار کے آیا؟ ذرا اس کا بھی جواب دے، ذرا اس کا بھی جواب دے۔ کیا منمانی میں جوانی گزاری یا اللہ کی رضامندی میں جوانی گزاری؟ اللہ کو راضی کرنے میں جوانی گزاری یا اللہ کی نافرمانی میں جوانی گزاری؟ اس جوانی کا جواب دے۔ جب تک انسان اپنی جوانی کا جواب نہیں دے گا میدان محشر میں قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَمِنْ أَيْنَ أَنْفَقَ، یہ ایک اور روایت میں وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ فِيمَا أَنْفَقَ، اس مال کے متعلق سوال ہوگا کہ یہ مال، یہ بینک دولت، یہ ٹکا پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا جواب دے۔ آج جس مال کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، دھوکے کا آئے تب، چوری کا آئے تب، ڈکیتی کا آئے تب بھی، رشوت کا آئے تب بھی، سود کے ذریعے آئے تب بھی، کسی اور حرام ذریعے سے آئے، مال ہونا چاہیے۔ مال ہو، دولت کی فراوانی ہو، دولت کا اس کے اوپر مان ہو، فخر ہو، انسان دولت کے بلبوتے پر اپنی قوت اور طاقت کو منوا سکے، اسی مال کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن اسی مال کے متعلق سوال ہوگا، کہاں سے کمایا تھا؟ کیا سودی کاروبار کر کے، کیا رشوت خوری کر کے، کیا چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، رازنی کر کے، کسی کی عزت لوٹ کر مال کو جمع کیا تھا، یا حلال طریقے سے جمع کیا تھا؟ پوری زندگی کا ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ وَفِيمَا أَنْفَقَ، مال تو جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا، کما لیا، خرچ کہاں کیا ہے؟ یتیموں پر خرچ کیا، مسکینوں پر خرچ کیا، مساجد و مدارس پر خرچ کیا، علماء پر خرچ کیا، کتب احادیث خریدنے پر خرچ کیا، قرآن کو خریدنے پر خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کسی غریب کی مدد کر کے خرچ کی، یا اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا، جوے میں خرچ کیا، قمار بازی میں خرچ کیا، اور گندی عورتوں پر خرچ کر کے اپنے مال کو لٹا کے آیا ہے؟ کہاں خرچ کیا ہے؟ اگر صدقہ خیرات کے ذریعے کمایا گیا مال خرچ کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دے سکیں گے، وگرنہ جوا، قمار بازی یا کسی ایسے کبھی فعل پر اپنی کمائی گئی روزی کو خرچ کیا ہوگا، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما ابلا ومالہ من این اکتسب وفیما انفق، اور پانچواں سوال ماذا عمل، کیا عمل کیا ہے، کیا عمل کیا ہے؟ جتنا علم تھا اس کے متعلق عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہاں رک کر میں کسی کا دل دکھانے والی بات نہیں کر رہا، نہ دل آزاری کی بات کر رہا ہوں۔ علم جہاں تک ہے اسی علم کے مطابق عمل ہے یا نہیں ہے؟ اگر علم ہے عمل نہیں ہے، کیا جواب دو گے اللہ کی دربار میں؟ کیا جواب دو گے؟ علم ہے اللہ کے قرآن کا، علم ہے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، کیا اس کے مطابق عمل ہے تو جواب دے سکیں گے؟ یا قرآن کو پسے پشت ڈالا، کیا جواب دیں گے؟ رسول کے فرمان کو پسے پشت ڈالا، کیا جواب دو گے؟ ماذا عمل، کیا عمل کیا؟ جتنا علم حاصل کیا کیا اسی پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ جب آخری وحی نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
صحابہ نے کہا آج دین بھی مکمل ہو گیا، جتنی شریعت نازل ہوئی ہے ہم نے سب شریعت پر، شریعت کے ایک ایک ورد پر، ایک ایک حرف پر عمل بھی کر لیا ہے۔ کیا ہمارے پاس اللہ کا قرآن جو آ رہا ہے، رسول اللہ کا فرمان جو پیش کیا جا رہا ہے، جو سنایا جا رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، کیا ہمارا عمل اسی کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یا اپنی منمانی ہے، اپنی ذاتی خواہش کو پورا کر رہے ہیں؟ ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کر دیا ہوں۔ کیا علم کے مطابق عمل ہے؟ علم تو ہر کسی کو ہے، علم تو ہر کسی کو ہے، نام لینے کا عادی نہیں ہوں۔ ایک مولانا صاحب کے سامنے ایک بندے نے حدیث دلیل کے طور پر پیش کی کہ جی صحیح بخاری میں ہے، رفع الیدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت شروع کرتے ہوئے، یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری میں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کہنے لگا یہ رسول کی ماضی زندگی کا عمل ہے، اب کا نہیں ہے، اب کا نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز جو ابو بکر صدیق کے پیچھے انہوں نے پڑھی تھی، ابو بکر صدیق ساتھ تھے، رسول اللہ کے بیماری کے ایام رسول اللہ کو لایا گیا، نماز شروع تھی، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، رسول اللہ نے روکا، رسول اللہ نے نماز شروع کرائی، ابو بکر نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اسی نماز میں بھی ابو بکر صدیق کا نواسا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے بھی رفع الیدین کیا، میرے نانا ابو بکر نے بھی رفع الیدین کیا۔ دلیل پیش کرتے ہو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع الیدین کی پہلے روایت پیش کی، پھر منع کی پیش کی، نہیں ہے حدیث، نہیں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ دیتے ہو، حدیث انتہائی ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے، اس روایت کو دلیل اور حجت بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ علم نہیں ہے، علم ہے، علم کے باوجود عمل نہیں ہے، اس چیز کا کل قیامت کے دن میدان محشر میں علماء بھی کیا جواب دیں گے اور سننے والے سامعین رب کائنات کو کیا جواب دیں گے؟ کیا یہی تیاری ہے؟ اس دن کے آنے سے پہلے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن کان بند کر دیے جائیں گے، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، ماں سے دور بھاگے گا، پیدا کرنے والی ماں سے دور بھاگے گا، پرورش کرنے والے باپ سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا، بیوی سے دور بھاگے گا، اپنی اولاد سے دور بھاگے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے عمل ایسے کرو کہ جس کا علم ہو اس پر عمل ہو۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب کائنات میدان محشر کی سختیوں سے بھی ہمیں بچائے اور اس دن کی سوالات کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔ جزاکم